تو جب ہم مارکہ حق کی بات کرتے ہیں اور جس کے ہمارے ساتھ جو گیسٹ بھی تھے جب ان سے بات ہو رہی تھی تو ملٹی ڈومین یہ وار تھی اور ہر محاذ پر الحمدللہ پاکستان نے کامیابی سمیٹی. نیریٹو جو ہوتے ہیں نا یعنی بیانیے جو بنائے جاتے ہیں وہ بڑے ڈیمیجنگ بھی ہوتے ہیں اور پروپیگنڈا جو ہے بھارت کی طرف سے جو کیا جاتا رہا ہمیشہ اگینسٹ پاکستان نے ہمیشہ فیکٹس کے ساتھ حقائق کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پر جا کر بات کی. لیکن ہم اگر بات کریں اس وار میں جو بڑا بیانیہ بھارت نے بنایا تھا سالوں بلڈ کیا تھا اگینسٹ پاکستان وہ کہتے ہیں نا تاش کے پتوں کی طرح بکھرا اور اس میں پوری قوم ہمیں یکجا نظر آئی. ہمارے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ہمارے جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں انہوں نے جس طریقے سے کہتے ہیں نا میمز کو ہم بڑا لائٹلی لیتے ہیں لیکن میمز گیم میں میم وار میں ہم نے بھارت کے بیانیے کی ایسی کی تیسی یعنی کہتے ہیں نا جئی تئی پھیر دی. وہ لوگ فلمیں بنا رہے ہیں ہم لوگ تاریخ بنا رہے ہیں تو یہ ہم نے ثابت کر دیا کیونکہ دیکھیں ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی اور الحمدللہ کبھی ہم اس طرف جاتے بھی نہیں. ایکچوئل پاکستان فیکٹس جو ہے نا وہ رپورٹ کر رہا تھا وہی کافی تھے ان کے جھوٹ کو ڈیبنک کرنے ان کے جھوٹ کو ان کے جنگوازم کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. ہمارا ہیومر آؤٹ اسٹینڈنگ فیکچوئل ہیومر تھا. حقائق رپورٹ ہم کر رہے تھے. ہمارے میمرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو کہ اب ظاہر سی بات ہے ہر لائن آف ورک ہر شعبے کا شخص بنیاد مرصوص کی طرح پہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا تھا جس کی کیپیسٹی میں جو تھا وہ کر رہا تھا اور ان کا میڈیا جو کر رہا تھا ظاہر ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طریقے سے اس کو جرنلسٹک ایتھکس میں اسے شمار کیا جا سکتا ہے. کوئی پلین اڑا رہا تھا عجیب و غریب قسم کے ٹوائے قسم کے وہ پلین تھے. کسی نے جی کہا جی لاہور پورٹ پر قبضہ کر لیا پھونک ڈالو کراچی کو اور یہ کر دو نہ جانے کیا کیا دعوے کیے جاتے رہے اور ہم بس ہنسی رہے تھے ان کی ساری باتوں پر. لیکن کہتے ہیں نا کہ ایسے پاکستانیوں نے ٹرینڈز بنائے ایسے پاکستانیوں نے باتیں کہیں کہ پھر بہت کچھ ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے. اور برکھا دت جیسی صحافی جن کی بڑی کریڈیبلٹی مانی جاتی تھی جب انہوں نے بھی آ کر جھوٹے دعوے کیے تو ان کی کریڈیبلٹی بھی مطلب آج تک اس پر سوالیہ نشان. یہ برکھا چترا انجنا روبیکا ارنب یہ سب ڈی بنک ہو گئے ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی. آج کے اس اہم دن پر ہماری خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں ایک ایسی شوبز کی شخصیت جو کہ گلوکار بھی ہیں پائلٹ بھی ہیں اور مختلف پروگرامز کے میزبان بھی ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے فخر عالم صاحب نے. السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فخر بھائی فار جوائننگ اس. پورے ملک میں مارکہ حق کا جشن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جاری و ساری ہے. آپ کے کیا جذبات ہیں اس کامیابی کے حوالے سے جو پاکستان نے اچیو کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں؟ بحیثیت پاکستانی آپ سب کو بھی آج کا دن بہت مبارک ہو. یہ تاریخی دن ہے اور تاریخ میں رقم ہوا ہے. ہمیشہ کے لیے یہ یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ دن تھا 1 سال پہلے جب ہم نے ایک ایسے دشمن کو جو کہ بزدلانہ کاروائیاں پاکستان کے خلاف بڑے عرصے سے کرتا آ رہا ہے. تخریب کاری پاکستان میں جتنی انہوں نے کی ہے اس کا میرا خیال ہے پوری دنیا جو ہے اس سے اچھے طریقے سے واقف ہے. لیکن ان کو جب ان کے جو عزائم تھے یا جو ان کی کوشش تھی اس کو جس طریقے سے سبق ان کو سکھایا گیا آئی تھنک ایوری بڈی وڈ بی ویری پراؤڈ آف اٹ. ہم سب یاد رکھیں گے. پوری دنیا کی ملٹری ہسٹری اس کو ریکارڈ کر چکی ہے اور جہاں ایک طرف مارکہ حق چل رہا تھا وہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں آپ لوگ ایک طرف میڈیا پاکستان کا مارکہ سچ بھی چلا رہا تھا اور جو آپ نے ابھی میڈیا کی وہاں کی ان کی میڈیا کی بے ہنگم میڈیا کی بات کی جو سرکس لگی ہوتی ہے وہاں پہ 24 گھنٹے وہ تو خیر ایکسپوزڈ ہے. ان کی کریڈیبلٹی تو میرا خیال ہے کہ اب پوری دنیا میں ان کے اپنے لوگوں میں بھی بائی دا وے جو ان کے اندر تھوڑے بہت بھی پڑھے لکھے اور جو احساس رکھنے والے انڈینز موجود ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان کو جو ہے بالکل ان کے میڈیا نے چونا لگایا ہے ایز وی کال اٹ. سو بیسکلی دے ہیو بین مس لیڈ بٹ فار ایز اے پاکستانی اٹ از اے گریٹ ڈے فار آل آف اس ٹو سیلیبریٹ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پوری دنیا کو جو پیغام ملا اس دن کا آپ دیکھیں اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ آج تک آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آج پاکستان ہمارے دشمن کی کوشش رہی کہ ہمیں مکمل طور پہ آئسولیٹ کرے ڈپلومیٹکلی ہمیں آئسولیٹ کرے لیکن آج وہ خود کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہے اور دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑے چیلنج سے درپیش ہے اور اس میں جو کلیدی کردار ہے وہ اس وقت پاکستان ادا کر رہا ہے اور وہ یہ جو ایران کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے. سو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے پاکستان کے اوپر. پاکستان کی قیادت کو بہت بہت اس بات کا کریڈٹ ملنا چاہیے خاص طور پہ ہماری افواج پاکستان ایئر فورس نیوی اور ساتھ میں ہماری حکومت کو بھی کہ جنہوں نے اتنے مشکل حالات کا بڑے زبردست طریقے کے ساتھ سامنا کیا اور اس کے علاوہ سامنا کیا اور اس کے بعد اب جہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے
یہ پاکستان کے لیے بہت اچھے میں کہتا ہوں نا اچھے دن آتے ہیں, مشکل وقت کے بعد اچھے دن آتے ہیں. گویا آئی تھنک ہم اب اچھے دن دیکھ رہے ہیں. اچھا فخر, میں کیونکہ آپ کا تعلق شوبز سے ہے, آپ ہوسٹنگ بھی کر چکے ہیں, کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں, بڑے بڑے ایونٹ آپ نے ہوسٹ کیے ہیں, آپ پائلٹ بھی ہیں, بہت ساری فیلڈز میں آپ اپنا لوہا بنوا چکے ہیں, لیکن میں آپ سے آپ کے یہ تاثرات جاننا چاہتی ہوں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے حقائق کو رپورٹ کرنا. ظاہر ہے جب جنگ کا ماحول ہو آپ کو اپنی قوم کا morale, اپنی فوج کا morale بھی بلند رکھنا ہوتا ہے, لیکن اتنا ہی ڈراماٹائزیشن, اتنا زیادہ جھوٹ کو آگے بڑھانا جو بھارتی میڈیا ہے اس کی کریڈیبلٹی کو کتنا ڈینٹ پہنچا ہے؟ پہلی بات تو صدف میرا نہیں خیال کہ پاکستان بھارتی میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی پہلے بھی تھی. وہ جو ابھی آپ لوگوں نے نام لیے ہیں ان کے, وہ کیا کرتے ہیں جب جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی میں دیکھتا ہوں موسٹ آف دا ٹائم اگر وہ غلطی سے کوئی ان کے کلپ میرے سوشل میڈیا پہ جو گزر جائے تو وہ بڑی بے ہنگم سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آئی مین دیر از نو ہیڈ اور ٹیل ٹو اٹ. اور چلے ٹھیک ہے, ہر ملک میں ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنی قوم کا morale ہائی کرے, لیکن ایسا بھی کیسا ہائی کرنا کہ بالکل ہائی ہی ہو جائے پوری دنیا کے اندر کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. پوری دنیا, انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل ڈیفینس جرنلز, انٹرنیشنل ڈیفینس میگزینز, انٹرنیشنل ریکگنائزڈ چینلز, ہر کوئی بڑے بڑے جرنلسٹ دنیا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے 8 جہاز گرے ہیں, 8 رافیلز ان کے, رافیلز پلس میراج پلس ان کے دوسرے جہاز گرے ہیں, ان کا S-400 کا سسٹم تباہ ہوا ہے. یہ ماننے کو ہی نہیں تیار ہیں آج تک. ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے نہ مانے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, جو گر گئے وہ تو گر گئے. ہاں, اس جنگ کے دوران آپ کے لیے سب سے زیادہ ہائی لائٹ آپ کس موومنٹ کو قرار دیں گے جو آپ کو لگا ہو کہ اٹ واز اے بگ موومنٹ فار یو؟ فور اے بگ موومنٹ فار می واز دیٹ میں ARY دیکھ رہا تھا اور وسیم بادامی جو تھے وہ لائیو ٹرانسمیشن میں تھا, اور وسیم نے بنیان المرصوص کی جو پوری قرآن میں آیت ہے وہ پوری پڑھی اور اس کا ترجمہ سنایا. اس وقت میں آپ کو یقین جانے کہ اٹ واز ون آف دا موسٹ انسپائرنگ مومنٹس, ویری موٹیویشنل مومنٹ. تو آئی تھنک کہ وسیم بادامی کی اس ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ میری نظر میں میڈیا کے پرسپیکٹو سے آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ تھنگ. دوسری آف کورس پاکستان ایئر فورس کے ہمارے جو شہزادے تھے جو وہ کر رہے تھے, دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. لیکن ساتھ ساتھ میں جو LOC کی سائڈ پر جو بھارت نے ایک ناکام کوشش کی, اس میں جو ہماری وہاں کی گراؤنڈ فورسز نے ان کو جو جواب دیا, وہ دیز ور جسٹ مومنٹس دیٹ جسٹ کیپٹ ایک کے بعد ایک جسٹ میڈ می پراؤڈر اینڈ پراؤڈر اینڈ پراؤڈر. فخر بھائی, وی آلسو نو کہ آپ کی آواز آپ بہت اچھا سر میں گاتے ہیں, سو اف یو وڈ لائک ٹو سنگ 2 لائنز ہمارے سجیلے جوانوں کے لیے آج کے اس فتح کے اوپر, کچھ بھی جو بھی آپ کے دل کے قریب ہو, اٹ وڈ بی اے گریٹ پلیزر, اور آپ کے فینس کے لیے ایک تحفہ ہو جائے گا. پاکستانی بھائی ہیں ہمارے سارے کے سارے. یو نو دیٹ جب میں نے شروع کیا تھا تو ایک ایز اے ریپر جو تھا وہ کیا تھا, تو مجھے جو ہے وہ کیونکہ وی آر آل پراؤڈ پاکستانی ٹوڈے, سو لیٹ می جسٹ سے دس کہ میں ہوں پراؤڈ پاکستانی, مجھے چاہیے نہیں منی, مجھے پیار ہے دیس, از واٹس سو فنی, وی ہے بڑی بڑی وادیز, ڈیپ ڈیپ پانیز, پراؤڈ پاکستانی. ہماری اپنے ٹریڈیشنز, اپنی فیسلٹی کنڈیشنز, اپنے لوگ پاکستانی, سب مل کر چلیں گے ساتھ میں. میں ہوں پراؤڈ پاکستانی. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر, اور سب کو آج کا دن بہت بہت مبارک. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سو مچ فخر, بہت شکریہ. اور کہتے ہیں نا بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور سب کے ایکسپیرینس جان کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان لمحات پہ وہ کیا سوچ رہے تھے اور کس سچویشن سے گزر رہے تھے, کیا جذبات تھے. تو بھائی ہم سب بڑے گوزبم محسوس ہوتے ہیں یاد کر کے وقت جب ایک طیارے کے بعد دوسرے طیارے کی خبر آنا شروع ہوئی, تو ہمیں پھر کہتے ہیں نا بڑا اطمینان یہ ہوا کہ جناب ایک سال گزر گیا, جیسے کل کی بات تھی, اور اس پورے ایک سال پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ سال پاکستان کے لیے کامیابیوں کا سال تھا, اور یہ وہ سال تھا کہ جس سال سے اب پاکستان اپنی کامیابی کے سفر کی طرف گامزن ہو گیا ہے. مارکہ معیشت از نیکسٹ اینڈ ول آلسو ایس اٹ انشاءاللہ تعالیٰ. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے, حاضر ہوں گے.